بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار امام العاشقین، شہسوار میدان تجرید، تاجدار کشور تفرید، سلطان العاشقین، امام الواصلین، مرشدی و آقائی، وارثی و مولائی، قطب الاقطاب، المستغنی عن جمیل القاب، سالک مسالک لمع اللہ، حضرت حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کے حالات اور واقعات مکمل طور پر لکھنا یا بیان کرنا نہایت دشوار کام ہے، کیونکہ حالات دو قسم کے ہوتے ہیں، ظاہری حالت اور باطنی حالت۔ لہذا سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے حالات باطنی کا تو ادراک بھی ہمارے فہم و خیال سے ورا ہے، اور ان عطیات وہابی کو شرح و بسط کے ساتھ لکھنا یا بیان کرنا بعید و ناممکن ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے ظاہری صفات بھی ایسے ہیں جن کو قدرت یزدی کا مجمع اور صنعت الہی کا گلدستہ کہا جائے تو زیبا ہے۔ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے عام اخلاق اور روزمرہ کا طرز معاشرت، جس کو اس دور کے عاشقوں نے آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی عجیب و غریب شان رکھتا ہے۔ آپ کی غیوری، خوش مزاجی، درد مندوں کی غمخواری، اہل حاجت کی دلداری، خادموں کی پرورش، غلاموں کا خیال، وضع کا لحاظ، اوقات کی پابندی، معتقدین پر عنایت، مریدین کی ہدایت، مہمانوں کی تواضع، مسافروں کی فکر، سائلوں پر مہربانی، اہل کمال کی قدردانی، کھانا نوش فرمانے کی عجیب شان، پانی پینے کی خاص صورت، بوقت خواب ہوشیاری، بیداری میں خوشنما سکوت، ایک پہلو سے ہمیشہ استراحت فرمانا، عاشقانہ مزاج، معشوقانہ انداز، باتوں میں دل فریب سادگی، وجاہت اور جامع زیبی، مردانہ حسن، شاہانہ طبیعت، غرض یہ روز مرہ کی باتیں جن کو سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے اخلاق ظاہری سے تعلق ہے، اور انسان اپنی عقل سے ان کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے، اور ان کے احساس کے واسطے نہ منطق کی بحث درکار ہے، نہ فلسفہ دانی کی ضرورت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے صفات ظاہری کی ایک ایک صفت ہزار ہزار خوبیوں سے مملو ہے۔ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی معمولی باتیں بھی غیر معمولی باتوں سے زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ انہی صفات میں ایک صفت حضور کا انداز تکلم تھا۔ آپ کی گفتگو، آپ کی برجستہ مختصر تقریر جو روز مرہ کی بات تھی، آپ کے سادہ الفاظ بھی معمولی تقریر بھی بے حد خوبیوں سے مملو ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ کی تقریر کو فصاحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باوجود مستقل استغراق کے برجستہ اور نہایت سلیس اور سادگی سے بھری ہوتی تھی۔ ہر وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ وارث علوم مصطفیٰ بھی ہیں، کمالات مصطفیٰ کے مظہر بھی ہیں، وہ معجزات جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے ظاہر ہوئے، بشکل کرامت سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی ذات مقدسہ سے بھی ان کا ظہور ہوا۔ انہی معجزات میں ایک معجزہ جوامع الکلم کا ہے، جس کا ظہور سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی ذات مقدسہ میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی تقریر عموماً مختصر، جامع اور خوشگوار اور معنی خیز اور متانت کے ساتھ انکسار آمیز ہوتی تھی۔ علاوہ اور خوبیوں کے آپ کی تقریر میں ایک حسن یہ تھا کہ حاضرین مختلف خیال کے ہوتے تھے، مگر سب سمجھتے تھے کہ یہ ارشاد آپ کا ہماری موافقت میں ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا کلام ہمیشہ برائی اور حجوں سے مبرہ، تقدر اور تعصب سے پاک، سچائی اور محبت سے سراپا مملو ہوتا تھا۔ انداز تقریر کی یہ شان تھی کہ حاضرین مؤثر اور ہمتن گوش ہو جاتے تھے، اور ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھی سے مخاطب ہیں۔ جوش محویت اور غلبہ استغراق کے باعث
اکثر سلسلہ تقریر بدلتا رہتا تھا، مگر نہایت حسین اور خوشنما طریقے سے۔ آپ کی تقریر میں خوبصورت روانی اور بے تکلف آمد اور صفائی تھی، جو فصاحت کے واسطے لازمی ہے۔ اگر آپ کی برجستہ تقریر کا لہجہ ایسا خوش وضع اور ہر دل عزیز تھا جس سے بیان طور پر شان محبوبیت کا اظہار ہوتا تھا۔ عموماً آپ سلیس اردو میں تقریر فرماتے، کلام کرتے، مگر اکثر اہل عرب سے عربی میں، ایرانیوں سے فارسی میں، اہل کابل سے پشتو میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ بلحاظ بلاغت اگر دیکھا جائے تو آپ کی مختصر تقریر، آپ کا کلام دقیق مسائل تصوف اور فقر اور لطائف معنوی سے مملو ہوتا تھا۔ آپ کے روز مرہ کی باتیں، آپ کی مختصر تقریر ایسی فیض رساں اور تصرف آمیز ہوتی تھی کہ طالب خدا ہدایت پاتے اور فائز المرام ہوتے تھے۔ سرکار وارث پاک علم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کی مختصر تقریر کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم بیگ شیدا میاں وارثی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج الاشقیاء فی ارشاد الوارثیہ میں لکھتے ہیں کہ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی روز مرہ کی ایک تقریر ایک ہی وقت میں مختلف الخیال مریدین کی تسکین اور ان کے خواہشات کو پورا کرتی تھی۔ چنانچہ میرا مشاہدہ ہے کہ ایک وقت 4 مریدین قدم بوسی کے واسطے حاضر ہوئے۔ ہنوز کچھ عرض نہیں کیا گیا تھا کہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، سنا جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے اس کی مدد خدا ضرور کرتا ہے، اور تم آج رہو گے کہ چلے جانا۔ یہ کہہ کر سرکار نے ان کو رخصت کر دیا، مگر وہ لوگ بہت خوش اور مسرور چلے، اور ان کی یہ غیر معمولی مسرت دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ ان سے خوشی کا باعث دریافت کرنا چاہیے۔ رات کو میں ان کے قیام گاہ میں گیا اور مستفسر حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک صاحب کا ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے اور اس کی کامیابی کے لیے وہ ملتجی ہیں۔ ایک صاحب کو عقیدتاً کچھ خدشات تھے، ایک تہبند پوش تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ذکر یا شغل مجھ کو تعلیم فرمایا جائے، اور چوتھے صاحب نکات توحید دریافت کرنا چاہتے تھے۔ سب کو مسرت اس کی ہوئی تھی کہ فیضان وارثی نے ہماری خواہشات کو پورا کر دیا۔ حالانکہ نہ انہوں نے کچھ سوال کیا، سرکار نے نہ کچھ ان کے سوال کو سن کر کے جواب دیا، بلکہ خود ہی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اس مختصر تقریر کی قوت اور ان معمولی جملوں کے تصرفات کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ بظاہر تو سادہ الفاظ میں 2 جملے فرمائے تھے، مگر نہیں معلوم کہ کون سا لغت ان غلاموں کے پیش نظر کر دیا گیا تھا کہ اسی عبارت کے معنی اپنے اپنے خیال کے مطابق ہر شخص نے علیحدہ سمجھے، اور لطف یہ ہے کہ اپنی سمجھ پر اس قدر بھروسہ اور وثوق ہوا کہ مطمئن اور مسرور ہو گئے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بعد کچھ عرصے کے انہی حضرات سے جب ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ صاحب مقدمہ کو کامیابی ہوئی اور دوسرے صاحب کا خدشہ رفع ہو گیا، اور جو احرام پوش شاہ صاحب تھے ان کو دیکھا تو اس میں ذات کا ذکر جاری تھا، اور جن کو توحید کا سبق ملا تھا ان کا وجودی مسلک پایا۔ قربان ہدایت وارثی کی قوت و شان پر کہ معمولی الفاظ کے پردے میں یہ کرشمہ دکھایا کہ ان چاروں کے امراض کو مختلف تھے، مگر اس طبیب باطنی کے ایک نسخے نے سب کو شفا کامل مرحمت فرمائی۔ طالب دنیا کو دنیا ملی اور طالب خدا کو خدا ملا۔ ایسے اکثر واقعات اسی مضمون کے سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے دربار میں عام طور پر ہوا کرتے تھے۔ آپ کی اسی برجستہ تقریر کا یہ روحانی اثر بھی تھا کہ اکثر غلاموں کے قلب و خیالات تقدرات نفسانیہ سے صاف ہو گئے، اور فیضان کلام سے یہ تصفیہ ایسا قوی ہوا کہ ہمیشہ قلب کو یقین اور اطمینان رہا، جس کو عرف صوفیہ میں تصدیق کہتے ہیں۔ آپ کی مختصر تقریر سننے والے کو تصدیق نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی تقریر کی ایک عجیب شان یہ بھی دیکھی گئی کہ اگر کسی مخاطب سے متبسم لبوں کے ساتھ کچھ فرمایا، وہ ظاہری مفہوم اس تبسم آمیز تقریر کا بھی روز مرہ کی باتوں کے مثل ہوتا تھا، لیکن مخاطب خودی سے بے خود اور شراب محبت سے مسرور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ دربھنگا میں نواب صادق علی خان صاحب کے مکان میں سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ قیام پذیر تھے کہ عصر و مغرب کے درمیان ایک مدنی صاحب آئے، مدینہ شریف کے رہنے والے۔ سرکار نے یہ فرما کر ان کو اسی وقت رخصت کر دیا کہ مدنی صاحب کل آپ کی خاطر ہو جائے گی،
دوسرے روز مریدین کا مجمع تھا اور انور علی خان صاحب کے مکان سے حضور برآمد ہوئے اور مدنی صاحب کو ایک ٹکڑا تہبند کا جو آسمانی رنگ کا اور مالینہ کا تھا متبسم لبوں سے یہ فرما کر عنایت کیا، سنا سنا لو یہ تمہارا حصہ ہے۔ مدنی صاحب نے وہ ٹکڑا تو فوراً لے لیا مگر دردناک آہ کی اور مضطرب ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور مثلے ماہی بے آب تڑپنے لگے اور ان کی سچی آہ کے اثر سے حاضرین کو جوش ہوا۔ لیکن حضور انور سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ بار بار متبسم لبوں سے یہ فرماتے تھے، مدنی صاحب کو یہ کیا ہو گیا، مدنی صاحب کو یہ کیا ہو گیا۔ آخر جب بستر پر تشریف لائے تو مدنی صاحب کو اسی حالت بے تابی میں لباس فقر یعنی تہبند مرحمت فرمایا اور ان کا نام عرب شاہ رکھا اور حکم دیا کہ صادق علی خان کے بنگلے پر رہا کرو، اگر دل گھبرائے تو مدینہ شریف چلے جانا، جمعہ کے روز ہم سے ملاقات ہوا کری۔ اے عاشقان وارث، معلوم نہیں کہ اس جملے کے در حقیقت کیا معنی تھے، لو یہ تمہارا حصہ ہے جو مدنی صاحب نے سمجھا اور اس معمولی تقریر کے پہلو میں کیسا نازک پیکان پوشیدہ تھا جس نے مدنی صاحب کو بے قرار اور سینے کے اندر ان کے مرغے دل کا شکار کیا۔ اس چھوٹے سے جملے میں کتنا بڑا فیض بھرا تھا، ایک آنے واحد میں مدنی صاحب کو خلط فقر نصیب ہو گیا۔ الحمدللہ، سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے مبارک دور کو جنہوں نے پایا، جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا دیدار کیا، جنہوں نے سرکار کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا، جنہوں نے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے لبھائے مبارکہ سے ارشادات سنے، آپ کی فرامین کو سنا، آپ کی ہدایات کو سنا اور آپ کی ہدایات کے کرشمے کو بھی جنہوں نے دیکھا، انہی شخصیات میں ایک نام ہے حضرت مرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب شیدا وارثی لکھنؤ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ارشادات وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کو جمع فرمایا اور اس کتاب کا نام رکھا منہاج العشقیہ فی ارشاد الوارثیہ۔ جس طرح عبادت گزاروں کے لیے، عابدوں کے لیے امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب منہاج العابدین کافی و وافی ہے، اسی طرح راہ عشق کے مسافروں کے لیے، راہ فقر کے مسافروں کے لیے، بالخصوص تمام وارثیوں کے لیے، چاہے وہ عام مرید ہو چاہے وہ لباس فقر میں ملبوس خاص مرید ہو، سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے ارشادات کی یہ کتاب منہاج العشقیہ فی ارشاد الوارثیہ مکمل قانون کا حکم رکھتی ہے۔ انشاءاللہ فیضان وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ شامل حال رہا تو ہمارے اس چینل محبت خدا کا راز پر روزانہ صبح اور شام منہاج العشقیہ فی ارشاد الوارثیہ کا درس ہوا کرے گا۔ میری تمام راہ عشق کے مسافروں سے، راہ فقر کے مسافروں سے، بالخصوص تمام وارثیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آقا و مولا کے ملفوظات کو سن کر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے ارشادات پر، آپ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے سینوں کو عشق وارث کے نور سے منور کرتے چلے جائیں۔ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ یا وارث، حق وارث،